You know what's scary? Imagine you're sleeping at night اور suddenly آپ کو ایک نوائز سنائی دیتی ہے. ایک ایسی نوائز جو کہ بہت ہی unusual سی ہوتی ہے. And what's more scary is that when you realize کہ یہ نوائز کسی انسان یا پھر کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کچھ ایسا ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا. آج کی کہانی بھی فیصل آباد کے ایک ٹاؤن سے جڑی ہے جہاں پہ ایک لڑکی نے کچھ ایسا ہی اپنے ساتھ انکاؤنٹر کیا. السلام علیکم, آئی ایم ڈوڈ ہارر اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہارر اسٹوریز, جہاں میں آپ کی بھیجی ہوئی ہارر اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر اسٹوری ہے شیئر کرنے کے لیے تو اس ای میل کے اوپر اپنی ہارر اسٹوریز لکھ کر آپ شیئر کر سکتے ہیں. آج کی اسٹوریز کو شیئر کیا ہے اقصیٰ, ماریہ, مسٹر اے اور نجیب بلوچ نے. آپ نے اپنے دل تھام کے بیٹھیے, بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف. میرا نام اقصیٰ ہے. میں فیصل آباد کی رہائشی ہوں. میرے ساتھ جو حادثات رونما ہوئے وہ بھی فیصل آباد میں ہی ہوئے تھے. یہ بات 2014 کی ہے. میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی تو میری بہن مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ اپنے سسرال لے گئی کیونکہ وہ وہاں اکیلی تھی اور جو بہن کے شوہر تھے وہ رات کو دیر سے گھر آیا کرتے تھے. کچھ دن تو صحیح سے گزر گئے مگر ایک رات ہم چھت پر سو رہے تھے. گرمیوں کے دن تھے. آدھی رات کو مجھے اچانک ساتھ والی چھت سے کچھ آواز آتی ہے. میں غور کرتی ہوں تو وہ آواز گھنگرو کی ہوتی ہے. اب گھنگرو کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے میں ڈرنے لگتی ہوں. مجھے خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے. میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اپنی بہن کو جگاتی ہوں اور میں اسے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہیں بھی وہ آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ سو جاؤ, مجھے کوئی آواز نہیں آئی. لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا. میں نے کلمہ شروع کیا اور جب جب اونگ آتی تھی اور کلمہ رکتا تھا ویسے ہی وہ گھنگرو کی آواز دوبارہ سے آنے لگ جاتی تھی. جیسے تیسے وہ رات گزر گئی. دوسرے روز رات کو اسی وقت وہی آوازیں آنا شروع ہو گئیں مگر اب کی بار کافی نزدیک سے گھنگرو کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے فوراً سے میری بہن کو اس بار بھی جگایا مگر اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی, شاید نیچے صحن میں جو بکریاں بندھی ہوئی ہیں ان کی زنجیروں کی آوازیں ہوں گی. اور وہ یہ بول کر سو گئی. مگر مجھے ڈر سے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی جا رہی تھی. بامشکل وہ رات بھی ختم ہو گئی اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں بکریوں کے پاس گئی اور جب میں وہاں پر گئی تو جو سامنے ایک منظر تھا وہ دیکھ کر میں دنگ ہو گئی کیونکہ جو آواز تھی بقول بہن کے بکریوں کی زنجیروں کی آ رہی تھی جبکہ بکریوں کو تو رسیوں سے باندھا گیا ہے. اب مجھے زیادہ ڈر لگ رہا تھا. میں نے بہت مشکل سے دن گزارا. جب اس کے بعد پھر سے ایک رات ہوئی میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر لگا ہوا تھا. مسلسل 2 راتوں سے یہ عجیب معاملات ہو رہے تھے اور کوئی میری بات کا یقین بھی نہیں کر رہا تھا. اور آج تیسرا دن تھا. رات شروع ہوئی تو رات کو سو تو گئی لیکن ٹھیک اسی وقت اسی جگہ پھر سے مجھے گھنگرو کی آواز آئی. اور آج تیسری رات وہ آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی میرے چارپائی کے سرہانے بالکل پاس کھڑے ہو کر زور زور سے گھنگرو پہن کر ناچ رہا ہے. میں اتنا ڈر گئی کہ جو چادر میں نے اوپر لی تھی وہ میں اپنے منہ سے اٹھا نہیں پا رہی تھی کہ دیکھ لوں کہ آخر کون ہے. آیت الکرسی اور کلمہ پڑھ پڑھ کر میرا منہ خشک ہو گیا تھا. ڈر ڈر کے رات گزاری اور ڈر تب تک انتہا پہ پہنچ گیا تھا جب تیسری رات بھی وہی سب آوازیں میری بہن اور نہ ہی ان کے شوہر کو سنائی دیں. حتیٰ کہ میں انہیں بار بار اس چیز کے بارے میں آگاہ بھی کر رہی تھی. صبح ہوتے ہی میں نے رٹ لگا لی کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں. مسئلہ کر کے میں اپنے گھر واپس آ گئی اور ذرا سکون محسوس کیا. گھر والے مجھے دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے کیونکہ مسلسل 3 راتوں سے میں سوئی نہیں تھی اور میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میرا رنگ بھی سیاہ ہو گیا تھا اور چہرے پر دانے نکل آئے تھے. صرف کچھ ہی دنوں میں کیا سے کیا ہو گئی تھی. گھر آنے کے بعد بھی میں پورا 1 سال رات کو بہت ڈرتی تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ سویا کرتی تھی. پھر 2018 میں میرا اپنی بہن کے سسرال جانا ہوا. دسمبر کی رات تھی. رات کے 2:30 بج رہے تھے. وہی آواز مجھے پھر سے آئی اور میں بہت ڈر گئی کیونکہ مجھے لگا جیسے اس مخلوق نے دوبارہ مجھے پہچان لیا ہو. لیکن اس دفعہ گھنگرو کے ساتھ کسی لوہے کی چھڑی کی بھی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بزرگ لوہے کی چھڑی سے چل رہا ہو اور اس نے گھنگرو پہن رکھے ہوں. اور اس کے بعد میں نے وہاں بالکل جانا چھوڑ دیا اور اپنے گھر بھی 2014 سے لے کر 2018 کا واقعہ بتایا. لیکن میرے گھر والوں نے یقین نہیں کیا اور کہا کہ وہم ہے تاکہ میں زیادہ نہ سوچوں اس بارے میں اور میری صحت اور تعلیم میں فرق نہ پڑے سب کو لے کر. لیکن میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی تو مسئلہ تھا کیونکہ 3 دن لگاتار اتفاق نہیں ہو سکتا. شاید وہ مخلوق مجھ پر قابض ہونا چاہتی تھی
بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی میں بھی میں ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن میں رہائش پذیر ہوں۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 2018 سے۔ ہم ہر سال حج پر جایا کرتے ہیں، تو اس سال بھی جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ کے لیے 2 گاڑی کروانی پڑی تھی اور ہم بیٹھے اور نکل پڑے ایئرپورٹ کے لیے۔ یہ کوئی ٹھنڈ کا سیزن تو نہیں تھا، مگر آسمان میں دھند ہو رہی تھی۔ ہماری فیملی پریشان ہو گئی کہ گرمی کے سیزن میں اتنی دھند، تو ساری باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور سفر کو انجوائے کرتے ہیں۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے، ابھی 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ ہم جا ہی رہے تھے کہ ہماری دونوں گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک پرٹیکولر لوکیشن پر وہ جگہ ایک سمندر کے کنارے لگتی تھی اور وہ جگہ انگریزوں کے زمانے سے تھی۔ خیر ہم اترتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ مسائل ہے، اور نہ ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیوں گاڑیاں بند ہوئی ہے۔ پھر میرے دادا جان نے کہا کہ یہاں پر اتنی رات کو رکنا سیف نہیں ہے، ہم سب کے پاس پاسپورٹس ہیں، خدا نخواستہ ڈکیتی ہو جائے تو کیا کریں گے۔ ہماری فلائٹ تھی تقریباً 3:30 بجے، پر ہم سب ٹینشن میں آ گئے کہ اب کیا کریں گے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بزرگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے، اتنی خطرناک جگہ پر کھڑا ہونا اچھا نہیں ہے۔ تو ہمارے دادا جان نے ان سے بات کی اور ان سے بات کر کے سارے مسئلے مسائل انہیں بتائے، اور پھر ان بزرگ نے کہا کہ میرا بیٹا میکینک ہے، میں اسے یہاں بلا دیتا ہوں، وہ آپ کی گاڑی ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے دادا جان بھی مان جاتے ہیں، پھر ان کا بیٹا آ کر ہماری گاڑی ٹھیک کرتا ہے۔ ٹھیک ہونے کے بعد میرے ابو جان جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر اس بزرگ کو دینے لگتے ہیں، پر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس حج پر جا رہے ہو تو دعا کر دینا ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہم نکل پڑتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے۔ دادا جان میرے ساتھ ہی تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے ڈسکس کیا، دادا جان ہم نے ان بزرگ کو بتایا بھی نہیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہی کہنے کی بات تھی۔ دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زور زور سے کہنے لگے اللہ اکبر۔ میں تو نہیں سمجھ سکا تھا، بچہ تھا اس وقت، مگر دادا جان ابھی بھی وہ بات بتاتے ہیں تو دادا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہم اس وقت ایک فرشتے سے بات کر رہے تھے بقول میرے دادا جان کے، اور یہی وہ مختصر سا واقعہ تھا۔ میرا نام ماریہ ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے دادا جان کی کہانی شیئر کی تھی، اور آج میں اپنی کزن جو کہ میری خالہ جات بہن ہے ان کی کہانی شیئر کروں گی۔ ہم پہلے کامرا جو کہ اٹک کی سٹی ہے وہاں رہتے تھے، اور ہماری سٹی کامرا کے ساتھ ایک گاؤں اٹیچ تھا۔ میری کزن جس کی شادی ہوئی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کامرا میں ہی جاب کرتے تھے ایئر فورس میں۔ میرے والد صاحب بھی ایئر فورس میں تھے ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن ہم لوگ اب لاہور شفٹ ہو گئے۔ میری کزن اپنی شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کامرا گاؤں میں شفٹ ہو گئی۔ ان کو گاؤں میں گھر رینٹ پہ اس لیے لینا پڑا کیونکہ ابھی ایئر فورس کی طرف سے ان کو کالونی میں گھر الاٹ نہیں ہوا تھا۔ شفٹنگ کے کچھ دن بعد رات کو ان کی چھت سے عجیب آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو، اور چیخ بھی ایسی جو انسان کی نہیں لگتی تھی۔ کچھ آوازیں ایسی جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہو، اور بھاگنے کی آواز آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو میری کزن پانی پینے روم سے نکل کے کچن میں جانے لگی، تو انہوں نے دیکھا کہ صحن کے کارنر میں جو ایک سٹور ٹائپ کمرہ تھا، اس کی جو چھت تھی اس کے اوپر کوئی بیٹھا تھا جس کے بال زمین پہ لگ رہے تھے، اور اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، یعنی کہ اپوزٹ۔ میری کزن وہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ اس نے فوراً جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا۔ جب ان کے ہسبینڈ کمرے سے باہر آئے دیکھنے کے لیے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آوازوں کا سلسلہ 1-2 دن چھوڑ کے جاری رہتا تھا، اور وہ بھی رات کے وقت۔ اس گھر کے ساتھ جو ہمسائے تھے، جب ان سے اس سارے معاملے کے متعلق تفتیش کی تو بقول ان ہمسایوں کے انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں جو بھی آتا ہے زیادہ دن تک نہیں رک پاتا، اور یہ گھر گاؤں کے بالکل شروعات میں ہے۔ اس گھر کے ساتھ اور بھی کافی گھر ہیں، لیکن صرف اس گھر کی چھت سے آوازیں آتی ہیں۔ پھر 1 ویک کے بعد میری بہن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو انہیں گھر کالونی میں الاٹ ہوا تھا وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اللہ کے کرم سے کوئی نقصان نہیں ہوا، بس جو بھی وہ مخلوق تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اور یہ تھی میرے کزن کی ایک مختصر سی کہانی۔ میرا نام نجیب احمد بلوچ ہے اور میں دبئی میں رہتا ہوں۔ مجھے یہاں 1 سال ہو گیا ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ بات 2017 کی ہے جب میں کراچی میں تھا اور اپنی نانی کے ہاں
ملیر شفٹ ہوا تھا پڑھائی کے حوالے سے۔ تو جس رستے سے میں کالج کے لیے گزرتا تھا وہ ملیر ندی سے ہو کر میرے کالج کی طرف جاتی ہے۔ مجھے بائک پر گزرتے ہوئے بھی وہاں سے خوف آتا تھا۔ ایک روز میں رات کو بیٹھا فون یوز کر رہا تھا اپنے گھر کے ہال میں، سب سو رہے تھے، تو اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے آس پاس ایک کالا سایہ تیزی سے گزرا ہے، کیونکہ ہال کی لائٹس آف تھیں اور میرا فوکس موبائل اسکرین پر تھا جو مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال میں نے اگنور کیا اور پھر سے فون میں لگ گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا سا عکس نما سایہ میرے بالکل اپوزٹ جیسے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے محسوس کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ میں فوراً اٹھا وہاں سے اور روم میں آ گیا۔ جب صبح اٹھا تو میری آنکھوں پر عجیب اس چیز کا اثر ہو گیا تھا، مطلب کہ ایک طرح سے یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن میری نظروں پہ اس کا اثر جو تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی میرے لیے، پر ہاں میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اس وقت۔ تو میری نانی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، مجھے کسی مولوی عامل یا جو صاحب علم ہے اس حوالے سے ان کے پاس مجھے لے گئیں۔ انہوں نے کچھ ایسا عمل بتایا جو کہ یوزولی ہندو مذہب کے لوگ کرتے ہیں ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ جب اس شخص نے وہ پروسیجر بتایا تو ہم نے ویسا کیا، تو معاملہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور خراب ہو گیا، اور وہ جو بھی چیز تھی اسے اس چیز سے بہت زیادہ طاقت ملی جو کہ بعد میں میرے لیے عذاب دہ بن گئی۔ اب میں رات کو سو رہا تھا تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا میری پیٹھ یعنی میری کمر پر کوئی مکے مار رہا ہے، اور یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایک رات میں اپنے بستر پر سو گیا، جب آنکھ کھلی ایک کالی سی عورت جو پوری کی پوری کالی تھی مجھے گھسیٹ کر باتھ روم کی طرف لے جا رہی تھی، اور مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جب لفظ اللہ میرے زبان پر آیا تو اس چیز نے میرا گلا پکڑ لیا تاکہ میں پڑھ نہ سکوں۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں، کیا ہوا کیا نہیں، مگر جب میں ہوش میں آیا تو میں باتھ روم کے پاس لیٹا ہوا تھا، کیونکہ یہ گندی غلیظ عورت کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی تھی جو میں مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ ہر روز مجھے ایک ایسے سلسلے سے گزرنا پڑتا ہے جو جیسے خواتین گزرتی ہیں ہر مہینے میں، اسی طرح مرد حضرات بھی ایک سلسلہ ہے جس سے گزرتے ہیں، تو وہ سلسلہ مجھے ہر رات ہونے لگا۔ بہرحال جب اتنا کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوا تو میری امی ابو نے مجھے دوبارہ میرے گھر بلایا، وہاں بھی علاج کیا پر زیادہ فرق نہیں پڑا۔ ایک دن ایک خواجہ سرا دوپہر کے 12 بجے ہمارے گھر کے پاس میری بہن سے صدقہ مانگ رہی تھی۔ جب میری بہن نے اسے پیسے دیے تو اس خواجہ سرا نے میری بہن سے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر کوئی جوان لڑکا ہے جو بہت پریشان ہے اپنی بیماری کی وجہ سے؟ یہ سن کر میری بہن چونک گئی اور آ کر سیدھا مجھے بتایا۔ اس وقت میں بیڈ پر لیتا تھا، میری بہن نے مجھے یہ سب بتایا تو میں بھاگتا ہوا دروازے کے پاس گیا، ان کو میں نے سلام کیا، پھر انہوں نے میرا ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ صرف 5 سیکنڈ بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے کہا کہ بیٹا اس شخص کو 2 سال ہوئے ہیں جو تم پر آئی ہے، مگر پہلے کمزور تھی، اس لیے پتہ نہیں چلا جب اس نے تمہیں ڈرایا تم ڈر گئے، اور ڈر اس مخلوق کی طاقت اور اکیلے بیٹھنا اس کا ہتھیار ہے۔ خیر میں بہت زیادہ یہ سب سن کر حیران ہوا، پریشان ہوا، کیونکہ آج سے پہلے یہ انفارمیشن مجھے کسی مولوی حضرات نے نہیں دی تھی جو اصل حقیقت تھی۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ میں لاہور جا رہی ہوں کچھ کام کے سلسلے میں، اور آتے وقت اپنے ساتھ ایک تعویذ لے آؤں گی، اسے پہن لینا۔ جب ایک ہفتہ گزرا وہ خواجہ سیرا دوبارہ آئی، انہوں نے مجھے جو تعویذ دی، اور اس تعویذ کی جو قیمت تھی وہ 786 تھی، مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب تھا، خیر بیسیکلی اسے شکرانہ کہا جاتا ہے، تو میں نے وہ ادا کیا۔ یقین مانیے بھائی جب میں نے اس تعویذ کو گلے میں باندھا تو اس وقت میرا ڈر بالکل میرے ذہن اور دل سے غائب ہو چکا تھا، اور عجیب چیزیں نظر آنا وغیرہ سب ختم ہو گیا، میں پہلے جیسا نارمل ہو گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے وہ میرے لیے مدد لے کر آئے تھیں، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور کبھی کام ایسا مت کرو جس سے آپ کے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیشہ غلط کاموں سے پرہیز کریں، ہم نہیں جانتے ہمارا کون سا غلط کام نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بلوچ صاحب کی جو کہانی تھی وہ تھی تو بہت انٹرسٹنگ، لیکن یہاں پر ایک بات کو کلیئر کر دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایمیلیٹس کو یعنی کہ تعویذ وغیرہ کو ہر طرح سے ڈسلائک کیا گیا ہے۔ اگر آپ سمپلی گوگل کریں گے حدیث اباؤٹ ایمیلیٹس تعویذ کے بارے میں تو آپ کو بہت سی ایسی حدیث ملے گی کہ جو اس کے فیور میں نہیں ہے بلکہ اس کو اپوز کر رہی ہیں۔ جو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ بہت سی چیزوں کو ڈسلائک کرتے تھے، اور تعویذ بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنے دین کو ترجیح دے اور اپنی نمازوں کو سیدھا کرے، نماز قائم کرے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سوالات ہم سے سب سے پہلے ہونے ہیں جب ہم اپنی اپنی قبروں میں داخل ہوں گے۔
اور اس روز ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں ہمارے کام کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے، پھر چاہے ہم نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں یا برے اعمال کیے ہوں۔ اسی کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو یو نو واٹ ٹو ڈو، لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ دی بیل نوٹیفیکیشن بیکاز اینڈ گائز ون مور تھنگ، اگر آپ کے ایریا میں یا پھر آپ کی سٹی میں کوئی ایسا اربن لیجنڈ ہے، جیسے کہ کچھ سٹیز میں ڈائن بہت مشہور ہوتی ہے، کچھ سٹیز میں سرکٹا وغیرہ، آپ کی سٹی میں کچھ بھی انیوژول سی کوئی چیز ہے جو بہت مشہور ہے، تو بیسیکلی وہ ایک لیجنڈ میں فال کرتی ہے۔ سو ڈو لیٹ می نو ان دا کمنٹس بلو کہ آپ کی سٹی میں ایسا کیا ہے جو بہت ہی مشہور ہے پیرانارمل حوالے سے۔ ملتے ہیں اب سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔